کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کے بعض بار اعمال کے اوپر مسکراتے ہیں. جی رب تعالیٰ کی مسکراہٹ ثابت ہے, اس کا ہنسنا ثابت ہے. جی اس کی ذات کے مطابق ما یلیق بشانی, ہنستا کیسے ہم لوگوں کی طرح نہیں, اس کی شان کے مطابق ہنستا. کہا کہ تمہاری اس ادا کے اوپر رب مسکرا پڑا ہے. بتائیے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی ادا کے اوپر رب مسکرا پڑے. بتائیے کتنے بابرکت لوگ رہے ہوں گے, وہ لوگ کتنے عظیم الشان لوگ رہے ہوں گے. تو چاہے آپ کے گھر پہ کچھ ہو یا نہ ہو, کوئی بھی فقیر, کوئی بھی غریب ایسا لگے پڑوسی غریب ہے تو کھانا بھجوا دو. پہلے ہمارے ہاں اب تو چیز نہیں ہے. مالیگاؤں کے بارے میں ہم نے سنا کہ غریبی بہت تھی, تو اب بھی بہت غریب ہیں. 2,000 روپے فیس کے اوپر جھگڑ پڑتے. میں کہتا چھوڑ دو, جان دو, جان نہیں دے پا رہا, جان دو. تو کہتے ہیں کہ بوڑھے جو ہوتے تھے بیٹھے رہتے تھے, کہتے تھے ارے وہ آیا نہیں ساتھی ہمارا, ذرا اس کے گھر سے آگ مانگ کر کے لاؤ. پہلے وہ آگ ایک دوسرے کے ہاں سے مانگ کر کے چولہا جلاتے تھے. پہلے ماچس واچس کہاں لوگ استعمال کرتے تھے. جی تو اگر پتہ یہ چلتا کہ آگ نہیں دیا تو پریشان ہو جاتے تھے. کہتے تو اس کے یہاں کھانا بھیجوا دو, شاید اس کے یہاں چولہا نہیں جلا. تو یہ محبتیں کہاں رہ گئیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکل گئی ہیں. قرآن جن جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے, ہماری ساری حرکتیں قرآن حکیم کے بیان کے خلاف ہیں. اسی وجہ سے یہ سارے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہیں, اس لیے کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہوا ہے. یہاں بتائیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ, اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہو, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ حقیقت میں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ دوسروں کو دے دیتے جبکہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی. وہ بچوں کا کھانا کھلا دیا, کتنی بڑی قربانی ہے. اللہ رب مسکرا پڑا ان کی اس ادا کے اوپر. تو یہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی ایک نقطہ دیکھو, پہلے ان کے قلعوں کا تذکرہ کیا گیا. حصون, مانعتہم حصونہم, قلعہ. قلعے میں کیا ہوتا ہے, آدمی محفوظ ہو جاتا ہے نا. جی اللہ فرما رہا ہے یہ قلعے تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے. جی اور مان بات قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے. جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل, قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. پتہ کیا چلا, ان کی قلعوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پناہ نہیں دے سکتے, اور اس کے بعد قرآن کا انداز بیان دیکھیے قرآن کے بارے میں کہ یہ بھی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے یہ تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو محفوظ کون ہوا؟ قرآن محفوظ ہوا. تو قلعوں سے زیادہ محفوظ ہے قرآن حکیم, حفاظت کرنے والا. لہذا اگر تمہیں اپنی حفاظت مطلوب ہو تو قرآن حکیم کے قلعے میں آ جاؤ. ایک قلعہ تمہارا ہے جو پتھروں کا بنا ہوا ہے, پہاڑوں سے بنا ہوا ہے, اور ایک قلعہ ایسا جو پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو طاقتور کون؟ جی قرآن حکیم. لہذا قرآن حکیم کے قلعے میں آ جاؤ. یہ قلعے تمہیں نہیں بچا سکتے. قرآن حکیم ایک قلعہ ہے, اس قلعے کے اندر آ جاؤ, یہ تمہیں بچا لے گا. یہ مطلب ہے یہاں معنیتہم حصونہم کے بعد اس آیت کو اس سورہ کریمہ میں لانے کے لیے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اچھا سورہ ممتحنہ ہے, اس کا جو محور ہے گفتگو کا, البرا والولا, بالفاظ دیگر الحب للہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. یہ پوری سورہ کریمہ کی تھیم ہے. جی اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت ہو. اچھا عجیب بات ہے اس سورہ کریمہ میں کہ اس میں 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ اسوۃ حسنہ آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ, پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ. یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا؟
کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی آپ کے لیے اسوہ حسنہ. دیکھیے 2 مرتبہ ہے یہاں. دیکھیے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اچھا اس کے بعد کہا گیا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. 2 مرتبہ اسوہ حسنہ ہے. کیا ہو؟ ایک اسوہ حسنہ کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے برأت بیزاری میں ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے. جی اپنے باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنا دیار چھوڑ دیا. برات مانے چھوڑ دینا، بری ہو جانا. جی تو بری ہو گئے یہ. کیوں؟ غیر اللہ سے برأت کے معاملے میں حضرت ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. جی کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا. اس میں حضرت ابراہیم کو اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے توحید کے لیے. یہ مطلب ہے. اور دوسری جگہ جو آیا اسوہ حسنہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اجتناب معاصی یعنی گناہوں سے اجتناب کے باب میں اسوہ حسنہ. جی اس لیے دونوں کا محمل الگ الگ ہے، اس وجہ سے 2 مرتبہ اسوہ حسنہ آئے گا. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ جو غیر مسلم ہیں کافر ہیں، جو تم سے لڑتے نہیں، سب مل جل کر کے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا. لہذا اسلام کا دل بہت فراخ ہے. ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں ہو، غیر مسلم ہو، لیکن تمہارے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے قرآن حکیم. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. جی ان تبرہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو. منع نہیں کرتا اسلام. اچھی بات ہے. اس میں ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اس سورہ کریمہ کے پس منظر میں. ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع، ان کے رشتہ دار مکہ میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنا لیا کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ فوجی معاملہ تھا. جی اور فوجی راز جو ہوتا ہے نا وہ لیک نہیں کیا جاتا. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. یہ تو ہر حکومت اس کو مانتی ہے کہ فوجی جو راز ہوتا ہے اس کو لیک نہیں کیا جاتا. یہ بہت بڑا جرم ہے، قابل گردن زد نہیں ہوتا، اس کو پھانسی دے دیتے اس کو. حاتب بن ابی بلتع ایک عورت کو ایک خط دے کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کو دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ فوجی راز لیک کرنے کے مرادف، فوجی راز لیک کرنا تھا. اس سے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو سکتا تھا. نبی کو معلوم ہے کہ کسی کو معلوم نہیں، مکہ والوں کو اچانک پہنچ رہے ہیں اور وہاں وہ لوگ تیار بیٹھے ہوں تو کتنا خطرناک معاملہ تھا جو حاتب ابن ابی بلتع سے ہوا. جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول یہ خبر لیک ہو گئی ہے. ہاں لیک ہو گئی. کیا بات ہے؟ کہا کہ روضہ خاخ ایک جگہ، روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ لیٹر ہے جو کفار مکہ کے پاس پہنچنے والا ہے. حضرت علی کہتے مجھے اور زبیر اور مقداد ابن اسود کو. مقداد ابن اسود بہت بڑے پہلوان تھے، حضرت علی بھی پہلوان ہی تھے، تو یہ پہلوان سب دوست تھے سب. تو ان کا دوست مقداد ابن اسود، یہ پہلوان اور حضرت زبیر، ان تینوں کو بھیجا پکڑو اس عورت کو. وہ روضہ خاک پر وہ عورت ملی. وہ کہا کہ نکال وہ خط کہاں ہے؟ کہا کہ کون سا خط؟ میرے پاس کوئی خط وط نہیں. کہا کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا، جی صادق ہے، خط تیرے پاس ہے. خط اگر نکالا نہیں تو ننگا کر دوں گا تجھے، نکال خط کو. اس نے اپنے جوڑے میں سے نکال کر کے دیا. اوقاس کا لفظ ہے، اوقاس عین قاف الف صاد، اپنے جوڑے سے نکال کر کے خط دیا. جی یقین دیکھیے، یقین دیکھیے کہ نبی نے کہہ دیا تو خط اس کے پاس، خط اس کے پاس ہی ہے. جھوٹ بول رہی ہے. میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جو بات بولتا ہے وہی کے تناظر میں بولتا ہے، وہی کے ذریعے. اور پھر یہ خط جب لائے گا تو دیکھا حاتب بن ابی بلتع کی سائن ہے. حضرت عمر نے تلوار نکال، کہا کہ اللہ کا رسول حکم دیجیے منافق کی گردن مار دیتا ہوں. کہا کہ کیا کر رہے ہو عمر؟
یہ بدری صحابی ہیں، اللہ اکبر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر سے جھانک کر دیکھا ہے، انہیں قتل نہیں کر سکتے، انہیں بخشے بخشائے ہیں سب۔ پھر پوچھا آپ نے ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے وہ خط بھیج دیا تاکہ کفار یہ سمجھیں یار حاتب بن ابی بلتعہ نے یہ بات ہمیں پہنچائی ہے، لہذا ان کے بال بچوں کو کوئی تکلیف نہ دو، نہیں تو اللہ کے رسول میرے بال بچے میرے رشتہ دار وہاں ہیں، ہم لوگ حملہ کرتے تو بال بچوں کو مار سکتے تھے، جو میرے بال بچے وہاں ہیں، جو میرے رشتہ دار وہاں ہیں۔ اللہ کے رسول میری نیت صاف تھی۔ جی یہ حاتب ابن ابی بلتعہ کے واقعے کے پس منظر میں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف کا محور اساسی جو مین ایکسس ہے اس کا، جس کے اوپر یہ پوری سورہ گھومتی ہے، دو چیزیں ہیں، وحدت الدین اور وحدت الصفوف۔ جی دین ایک ہونا چاہیے، جی سارے مل کر دین کے اوپر عمل کرو ایک، اور دوسرے تمہاری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں۔ اور سورہ صف ہے، صف کا مطلب ہوتا ہے ایک صف میں آ جاؤ۔ وہ بچوں سے بولا جاتا ہے، ہمارے کیوں میں آتے بچے تو ان کو عربی میں ڈائریکٹ بولتے صفن صفا، صفن صفا، جو تو قرآن میں ہے۔ تو بچوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اچھا تو فرشتے اس طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور جیسے ہم لوگ ایسے کھڑے ہوئے صف در صف، صفن صفا، کیوں میں آ جاؤ، کیوں میں آؤ، تو اس کا نام ہے کیوں، یعنی ایک ہی لائن میں سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے وحدت الصفوف، تو تمہاری صفوں کے اندر تو رکھنے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس راستے پر جا رہا ہے، کوئی اس راستے پر جا رہا ہے، کوئی اس راستے پر۔ ہمارے یہاں وحدت صفوف نہیں ہے، صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور دوسرے دین کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، توحید کو شرک، شرک کو توحید بنایا ہوا ہے، تو وحدت دین بھی نہیں، وحدت صفوف بھی نہیں، لات جوتے کھاؤ، لات جوتے کھاؤ۔ اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ جی احمد ہوگا، اس میں بشارت دی انہوں نے۔ تورات اور انجیل اور سارے جو صحیفے ہیں، ساری کتابیں ہیں، وہ سب ایک ہی ہیں۔ جی اس لیے کہ وہ سب ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، سب کا مصدر ایک ہے، سب کا مصدر ایک ہے، سب وہیں سے آئی ہیں، تورات بھی وہیں سے، انجیل بھی وہیں سے جہاں سے قرآن ہے، سب کا مصدر ایک ہے۔ لہذا ہم کتاب پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ تمام منزل کتابیں ہم ان پر ایمان لاتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب ایک ہی مصدر، ایک ہی مشکات اور ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ تو ایک کا انکار کرو گے تو چراغ کا انکار ہو جائے گا نا، اس لیے کہ سب ایک ہی مشکات سے ہیں، ایک ہی چراغ سے ہیں۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ نے آپ کا نام احمد بتایا۔ احمد پورے قرآن حکیم میں ایک بار ہے، آپ کا نام نامی صرف ایک بار ہے یہاں پہ اسی سورہ میں، اور محمد کا نام 4 مرتبہ ہے پورے قرآن حکیم میں۔ جی سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، 136 بار ہے پورے قرآن حکیم میں۔ جی احمد ایک بار آیا صرف اسی سورہ صف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آپ کا نام نامی پورے قرآن میں آیا۔ سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، جی ان کا ذکر، ان کا نام 136 بار آیا ہے پورے قرآن حکیم میں۔ جی احمد کا اور محمد کا دونوں کا معنی کیا ہے؟ جی احمد اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کو آسان زبان میں سمجھیے کہ اس کو جب مضاف کر دیا جائے تو یہ انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، یعنی احمد الحامدین لربہ، اپنے رب کی دنیا میں جتنے